ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ تعالی نحمده ونستعین به ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں۔ ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے۔ جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر اور ان کے اہل و عیال پر اور ان کے صحابہ پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ یونس چل رہا تھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہہ دیجئے کون رزق دیتا ہے تم کو آسمان سے اور زمین سے، یا کون مالک ہو سکتا ہے سماعت یعنی کانوں کا اور نگاہوں کا، اور کون نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے اور کون نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے، اور کون تدبیر کرتا ہے کام کی، تو عنقریب وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ۔ تو کہہ دیجئے کیا نہیں تم تقویٰ کرتے؟ جب معلوم ہے سب کچھ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں تو اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں؟ پھر یہ ہے اللہ رب تمہارا سچا، تو کیا کچھ ہے بعد حق کے سوائے گمراہی کے؟ یعنی اللہ تعالیٰ سب کچھ کرتا ہے، تو پھر یہ جو اللہ ہے تمہارا رب ہے سچا ہے، تو کیا کچھ ہے حق کے بعد سوائے گمراہی کے؟ تو کہاں سے تم پھیرے جاتے ہو؟ اسی طرح حق ہو گئی بات تیرے رب کی ان لوگوں پر جنہوں نے نافرمانی کی ہے، بے شک وہ نہ مانیں گے۔ کہہ دیجئے کیا تمہارے شریکوں میں سے جو ابتدا کرتا ہے تخلیق کی پھر لوٹاتا ہے اس کو، کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ ابتدا کرتا ہے تخلیق کی پھر لوٹاتا ہے اس کو، تو کہاں سے تم پھیرے جاتے ہو؟ نہ مانیں گے یعنی ایمان نہیں لائیں گے وہ، یعنی اللہ تعالیٰ کسی بھی چیز کی بگننگ کیے تو اسی طرح ہم لوٹائے بھی جائیں گے، اور پھر تم کو کھڑے بھی کریں گے، پھر آخرت میں اللہ کے سامنے وہ کھڑے بھی ہوں گے۔ تو یعنی جن کی وہ عبادت کرتے ہیں کیا وہ کوئی چیز کی بگننگ کر سکتے ہیں؟ No one can do this، یعنی اللہ تعالیٰ یعنی کسی اور کی جو عبادت کرتے کیا وہ کسی چیز کی بگننگ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ تو پھر تم کہاں سے پھیرے جاتے ہو؟ کہہ دیجئے کیا تمہارے شریکوں میں یعنی کیا کوئی شریک کی رہنمائی کے لیے
اللہ تعالیٰ جو ہے سو ہماری رہنمائی کے، یعنی یہ سوچنا ہے کہ کوئی جو شریک ہے کیا وہ رہنمائی کیے یا اللہ تعالیٰ ہماری رہنمائی کیے. تو کہہ دیجئے کیا تمہارے شریکوں میں تمہارے شریکوں میں سے رہنمائی کرتا ہے حق کی طرف؟ کہہ دیجئے اللہ رہنمائی کرتا ہے حق کے لیے. کیا بھلا جو رہنمائی کرتا ہے طرف حق کی زیادہ حقدار کے پیروی کی جائے، یا جو نہیں راہ پاتا مگر کہ رہنمائی کی جائے اس کے تو کیا ہے تم کو، کیسا تم فیصلہ کرتے ہو؟ یعنی خود جو ہے سو بھٹکا ہوا ہے تو وہ تم کو کیا پیروی کرے گا، یعنی وہ تم کو کیا راہ دکھائے گا. اللہ تعالیٰ جب رہنمائی کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ حق کی رہنمائی کرتا ہے تو وہ زیادہ حقدار ہے کہ اس کی ہم عبادت کی جائے. اللہ تعالیٰ قرآن دیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجے، تو یہ سب چھوڑ کے اس کے پیچھے پڑے جو خود بھٹکے ہوئے ہیں. یہ کیسا فیصلہ تم کرتے ہو؟ یعنی ہم جو ہے سو جو انفلوئنشل پرسنالٹیز ہے دنیا میں، تو ان کے پیچھے بھاگتے ہیں جبکہ وہ بھٹکے ہوئے ہیں، جبکہ ان کے نقش قدم پر، یعنی ان کے فٹ سٹیپ کو کیوں فالو کرتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ ہم کو قرآن دیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات دیے، تو ہم یہ کیسا فیصلہ کرتے ہیں؟ تو یہ یعنی یہاں پر سوچنے والی بات ہے. اور نہیں پیروی کرتے ان میں سے اکثر مگر گمان کی، یعنی گیس ورک ہے یہ، بس اللہ معاف کر دیں گے، یہ کریں گے، اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے اور جو ہمارا جی چاہے وہ کرتے رہے، ایسا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو معاف کرے گا؟ نہیں. اللہ تعالیٰ ویسے لوگوں کے اوپر غفور الرحیم ہے جو ایمان لائے اور عمل صالح کرے، پھر ان سے کوئی غلطی ہو جائے تو ان کے لیے غفور الرحیم ہے. نہ تو ایمان پورا لائے اور نہ ہی کوئی عمل کرے اور صرف آرام سے بیٹھے رہے، اور یہ گیس ورک ہے بس ان کا، یعنی اللہ معاف کر دیں گے، جو چاہے ہم کر سکتے. اس طرح سے نہیں کرنا ہے. بے شک گمان نہیں کام آتا حق سے کچھ بھی، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے ساتھ اس کے جو وہ کرتا ہے. اور نہیں ہے یہ قرآن کہ گڑھ لیا جائے کہ اللہ کے سوا، لیکن تصدیق ہے اس چیز کی جو اس سے پہلے ہے، اور تفصیل ہے الکتاب کی، نہیں کوئی شک اس میں طرف سے ہے، یعنی رب کے طرف سے ہے جو رب العالمین ہے، یعنی رب العالمین کی طرف سے ہے. یعنی قرآن کے بارے میں ہے یہ کہ سچی کتاب ہے یہ، یا وہ کہتے ہیں اس نے گڑھ لیا ہے اس کو، یعنی الزام لگاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ یہ اس کو جو ہے سو گڑھ لیے. کہہ دیجئے پھر لے آؤ کوئی ایک صورت، یہاں پر چیلنج دیا جا رہا ہے، اور پکارو جس کو استطاعت رکھتے ہو تم سوائے اللہ کے، اگر ہو تم سچے. اگر اللہ کے سوا تم یہ چیز کی استطاعت رکھتے تو پکارو اس کو اور لے کر آؤ کوئی صورت. یہ 1400 ایئرس، یعنی 1400 ایئرس سے آج تک کوئی نہیں لائے، تو یہ پروف کرتا ہے کہ یہ حق ہے اور یہ سچ ہے. بلکہ انہوں نے جھٹلایا ساتھ اس کے جو نہیں انہوں نے احاطہ کیا اس کے علم کا، اور نہیں آئی ان کے پاس تعویل اس کی. اسی طرح جھٹلایا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، تو دیکھو کس طرح ہوا انجام ظالموں کا. اب قرآن کو جھٹلانے والے، اس کا انکار کرنے والے، اس کو جو ہے سو نہیں ماننے والوں کا انجام کیا ہوا یہ بتا رہے ہیں. اور ان میں سے جو ایمان لاتا ہے ساتھ اس کے، اور ان میں سے کوئی جو نہیں ایمان لاتا ساتھ اس کے، اور رب تیرا خوب جانتا ہے فساد کرنے والوں کو. یہاں پہ دو طرح کے لوگوں کا ذکر ہے، کچھ ایمان لانے والے ہیں اور کچھ نہیں لانے والے ہیں. اور جو نہیں ایمان لانے والے ہیں ان کو کہا جا رہا ہے کہ وہ فسادی ہیں. اور اگر انہوں نے جھٹلایا آپ کو تو کہہ دیجئے میرے لیے ہے میرے اعمال اور تمہارے لیے ہے تمہارے اعمال، تم بری اس ذمے ہو اس سے جو میں عمل کرتا ہوں، اور میں بری اس ذمے ہوں اس سے جو تم عمل کرتے ہو. اور ان میں سے جو غور سے سنتے ہیں تجھ کو، کیا بھلا تو سنوائے گا بہروں کو، اور اگرچہ وہ ہو عقل نہ رکھتے. یہاں یعنی کچھ لوگ جو ہے سو سنتے ہیں عمل نہیں کرتے، جیسے وہ بہرے ہیں. اور ان میں جو دیکھتا ہے تیری طرف، کیا پھر تو ہدایت دے گا اندھوں کو، اور اگرچہ ہو وہ نہ دیکھتے.
یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو قرآن کو سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، پھر عمل نہیں کرتے، وہ بہرے اور اندھے کی طرح ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا لوگوں پر کچھ بھی، لیکن لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا، لیکن خود لوگ جو ہے سو اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ اور جس دن وہ اکٹھا کرے گا ان کو، گویا کہ نہیں وہ ٹھہرے مگر ایک گھڑی دن کی، باہم تعارف حاصل کرتے تھے آپس میں، تحقیق خسارہ پایا ان لوگوں نے جنہوں نے جھٹلایا اللہ کی ملاقات کو، اور نہ تھے وہ ہدایت پانے والے۔ یعنی دنیا کی زندگی ایسے لگے گی گھڑی بھر، بس دنیا میں رہ کر ہم آئے۔ دیکھیے اس ایک لمحے والی زندگی کے لیے ہم کیا کیا کرتے ہیں، آخرت کو بھول گئے، اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ تو اس ایک لمحے والی زندگی کو کمپیئر ٹو آخرت، اس ایک لمحے والی زندگی کے پیچھے ہم آخرت کو برباد کر رہے ہیں۔ ابھی وقت ہے، سنبھل جانا ہے، سدھر جانا ہے، پھر ہم کو مہلت نہیں ملے گی۔ اور اگر ہم دکھائے آپ کو بعض وہ چیز جو ہم وعدہ کرتے ہیں ان سے، یا ہم فوت کر دیں آپ کو، تو ہماری طرف لوٹنا ہے ان کو، پھر اللہ تعالیٰ گواہ ہے اس پر، وہ جو وہ کرتے ہیں۔ دو چیزوں میں سے ایک پاسبل ہے، کفار مکہ کے لیے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، یا پھر اللہ کا عذاب ان پر آ جائے۔ یعنی وہ کفار مکہ یہ چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو جائے یا پھر اللہ کا عذاب ان پر آ جائے، تو دونوں سچویشن میں پلٹ کر اللہ کے پاس ہی جانا ہے۔ تو ہمیں اس کی فکر کرنا ہے، پلٹ کے اللہ کے پاس جانا ہے، ہم کو فائنل اینڈ فائنل رزلٹ کی فکر کرنا ہے۔ کوئی بھی معاملہ ہو، جانا اللہ کے پاس ہی ہے، حساب بھی اللہ کے پاس ہی دینا ہے۔ اور ہر امت کے لیے رسول ہے، پھر جب آ جائے گا رسول، ان کا فیصلہ کر دیا جائے گا ان کے درمیان انصاف کے ساتھ، اور وہ نہیں ظلم کیے جائیں گے۔ یعنی رسول آئے، کتاب دیے، اللہ کے پیغامات پہنچائے، تعلیمات دیے، اس کے بعد عمل کیے یا نہیں عمل کیے، اس کے حساب سے فیصلہ اللہ تعالیٰ کا ہوگا۔ اور وہ کہتے ہیں کب ہے یہ دھمکی، اگر ہو تم سچے، یعنی قیامت کی۔ کہہ دیجئے نہیں میں مالک اپنی جان کے لیے نقصان کا اور نہ نفع کا، مگر جو چاہے اللہ۔ ہر امت کے لیے ایک مہلت ہے، جب آ جائے گی ان کی مدت تو نہیں وہ دیر لگائیں گے ایک گھڑی، اور نہ وہ آگے بڑھیں گے۔ یعنی یہاں پہ جو ہے سو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں نہیں ہے، عذاب کا لانا، قیامت کا لانا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے گا، تو وہ پوسٹ پون ہوگا نہ پھر پری پونڈ ہوگا۔ کیا دیکھا تم نے، اگر آئے تیرے پاس عذاب اس کا رات کو یا دن کو، یا کیا کچھ جلدی کریں گے اس سے مجرم لوگ؟ کیا پھر جب واقع ہوگا ایمان لاؤ گے تم ساتھ اس کے؟ کیا اب حالانکہ تحقیق تھے تم ساتھ اس کے، تم جلدی مچاتے؟ یعنی جب عذاب آئے گا تب ایمان لاؤ گے، کس بات کا انتظار کر رہے ہو؟ یعنی جب موت آئے گی یا پھر قیامت آئے گی اس بات کا انتظار ہے۔ پھر کہا جائے گا ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا، چکھو عذاب ہمیشگی کا، نہیں تم بدلہ دیے جا رہے مگر ساتھ اس کے جو تھے تم کمائی کرتے۔ اور وہ پوچھتے ہیں آپ سے کیا سچ ہے وہ؟ کہہ دیجئے ہاں قسم ہے میرے رب کی، بے شک وہ البتہ حق ہے، اور نہیں تم عاجز کرنے والے۔ یعنی قرآن بھی حق ہے، قیامت کا آنا بھی حق ہے، اور جب قیامت آ جائے گی ہم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، نہیں ہرا سکتے نہیں ہرا سکتے۔ اور اگر بے شک واسطے ہر انسان کے جس نے ظلم کیا، جو زمین میں ہیں، البتہ فدیہ دے دے ساتھ اس کے، اور وہ چھپائیں گے ندامت کو جب وہ دیکھیں گے عذاب، اور فیصلہ کر دیا جائے گا ان کے درمیان انصاف کے ساتھ، اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ فدیہ کیا چیز ہوتی ہے؟ کچھ دے کر جان چھڑانا۔ تو پھر زمین بھر بھی سب کچھ جو ہے وہ فدیہ دے کر نہیں چھڑا سکتے ہیں۔ زمین بھر کا بھی جو کچھ بھی ہے وہ سب دے کے بھی اپنی جان نہیں چھڑا سکتے۔ یعنی اپنی جان انسان قیامت کے دن یہ کچھ دے کے چھڑا لیں گے، یہ نہیں ہو سکتا۔ خبردار، بے شک اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو ہے آسمانوں میں اور زمین میں، خبردار بے شک وعدہ اللہ کا سچا ہے، لیکن اکثر ان میں سے نہیں علم رکھتے۔ کون سا وعدہ؟
क़यामत का आना, और वो ज़िंदा करता है और मौत देता है और उसकी तरफ तुम लौटाए जाओगे। किस लिए? हिसाब किताब के लिए। ऐ लोगो, तहक़ीक़ आ चुकी तुम्हारे पास एक नसीहत यानी कुरान यानी कुरान आ चुकी है तुम्हारे रब की तरफ से, और शिफा वास्ते उसके जो सीनों में हैं, और हिदायत। शिफा यानी सीनों में है, यानी कीना है, शिरक है, निफाक है, बुराई है, हसद है, ये सारी चीज़ों के लिए ये क्या है? शिफा है। और हिदायत किस चीज़ की हिदायत है? सही रास्ते यानी सही रास्ता पाकर जन्नत की तरफ। और अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ी रहमत है कुरान में, जो है सो शिफा है और ईमान लाने वालों के लिए, और हिदायत है और रहमत है ईमान लाने वालों के लिए। किसके लिए फ़ायदेमंद है ये? ईमान लाने वालों के लिए फ़ायदेमंद है। और कह दीजिए, अल्लाह ताला कह रहे हैं कि खुश हो कि तुम्हारे पास कुरान, यानी तुम खुश हो जाओ कि तुम्हारे पास जो है सो अल्लाह ताला ने कुरान भेजी है। तो कुरान भेज दी गई है, यानी अब हमको कुरान सिर्फ उसको खोलना है, पढ़ना है, समझना है, अमल करना है, बस इतना ही है। मगर फिर भी हम उसके लिए इतने लापरवाह, इतनी सुस्ती करते। तो अल्लाह ताला महफूज रखे और हमको हामिल कुरान बनाए। और सात फजल कह दीजिए, सात फजल अल्लाह के और उसकी रहमत के, फिर बवजह इसके पस चाहिए कि वो खुश हो, वो बेहतर है उससे जो वो कमाई करते। और कुरान क्या है? ये जो सबसे बेहतर है। तो हम क्या मामला करते हैं? यानी कुरान इतनी अच्छी किताब है, और कुरान के साथ हमारा क्या मामला है, ये चेक करना है कि अपने आप को चेक करना है कि हम कुरान के साथ क्या मामला करते हैं। कह दीजिए, क्या सोचा तुमने जो नाजिल किया अल्लाह ने तुम्हारे लिए रिस्क में से, तो बना लिए तुमने उसमें से हराम और हलाल। कह दीजिए, क्या अल्लाह ताला ने इजाज़त दी थी तुमको, या अल्लाह पर तुम झूठ करते हो? यानी अपनी मर्ज़ी से तुम हराम और हलाल ख़ुद बना लिए, जबकि अल्लाह ताला ने डिस्क्राइब कर दिया था कि हराम और हलाल करारने का हक़ सिर्फ़ अल्लाह ताला को है। अल्लाह ताला बता दिए क्या हराम है, क्या हलाल है, हम खुद से नहीं कर सकते। और क्या है गुमान उन लोगों का जो गढ़ते हैं अल्लाह पर झूठ क़यामत के दिन। बेशक अल्लाह ताला अलबत्ता फ़ज़ल वाला है लोगों पर, लेकिन उनमें से अक्सर नहीं शुक्र करते। और जो तुम होते हो किसी हालत में, और जो तुम पढ़ते हो उसमें से कुरान में से, और न तुम अमल करते हो कोई अमल, मगर होते हैं तुम पर गवाह जब तुम मशगूल होते हो उसमें। और नहीं छुपा हुआ है तेरे रब से वज़न बराबर ज़र्रे के ज़मीन में, और ना आसमान के, और ना छोटा इससे और ना बड़ा। यहाँ देखिए फिर साइंटिफिक आयत आ गई, यानी अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तुम इबादत करते हो या नहीं करते हो, दुनिया में मशगूल होते हो, कि जो भी मामला करते हो सब अल्लाह ताला जानता है। और एक ज़र्रा यानी एटम जितनी चीज़ भी अल्लाह ताला से, यानी ज़मीन और आसमान की छिपी हुई नहीं है, एटम से भी छोटी यानी प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन है, सब कुछ लोहे महफूज में रिकॉर्डेड है। ये यहाँ पर जो है सो फिज़िक्स आ गई, इसको जो है सो तबियात उर्दू में कहते हैं, यानी फ़िज़िक्स। कई सदी पहले जो है सो एक नज़रिया था एटॉमिज़म का। ग्रीक्स ने एटॉमिज़म के नज़रिए के बारे में कहा, और कहा मैटर के सबसे छोटे हिस्से को, यानी एटम यानी ज़र्रा, अरबी और उर्दू में एटम को कहते हैं ज़र्रा। और उस वक्त इंसान ये सोचते थे कि ज़र्रे को तक़सीम नहीं किया जा सकता। आज साइंस तरक्की करने के बाद हम मानते हैं कि एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द मैटर हैविंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलिमेंट। ज़र्रा यानी मादे का सबसे छोटा हिस्सा है जो एलिमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स रखता है, लेकिन ये ज़र्रा तक़सीम किया जा सकता है इनटू प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स। कुरान मजीद में ये जो है सो ज़र्रे का ज़िक्र है, लोग समझेंगे कि ये पुरानी किताब है, आउटडेटेड है। कुरान में ज़र्रे का ज़िक्र है, और उसके आगे भी क्या है देखना चाहिए।
سورہ سبا آیت نمبر 3۔ انکار کرنے والے کہیں گے وہ گھڑی کبھی نہیں آئے گی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہو ان سے ضرور آئے گی اللہ کی مرضی سے، جس کے پاس علم غیب ہے، جس کے علم میں چھوٹا سا ذرہ زمین اور آسمان اور اس چیز جو ذرے سے بھی چھوٹی ہے اور بڑی ہے اس کے علم میں ہے، یعنی اس کا علم بھی اس کی کتاب میں محفوظ ہے۔ ذرے سے چھوٹی چیز اور بڑی چیز کا علم بھی ہے۔ یہ انفارمیشن دہرائی گئی ہے سورہ یونس میں، یعنی یہاں پر سورہ سبا آیت نمبر 3، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ سارے ذرے کی انفارمیشن دی، اور یہاں سورہ یونس میں یہاں پر اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے ذرے جیسی چیز آسمان اور زمین پہ ہے، اور وہ چیز جو ذرے سے بھی چھوٹی ہے اور ذرے سے بڑی ہے اس کے کتاب میں محفوظ ہے۔ قرآن آؤٹ ڈیٹڈ نہیں، اپ ٹو ڈیٹ ہے۔ یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ ہر چیز کے بارے میں قرآن میں لکھ دیے ہیں، صرف ہم کو قرآن کا علم حاصل کرنا ہے اور قرآن پر عمل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو جو ہے سو اس پہ غور و فکر کرنے والا بنائے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کیسے کیسے ایک ایک چیز آج سائنٹسٹ اس کو ڈسکور کر رہے ہیں، اتنے سالوں کے بعد، 1400 سال گزرنے کے بعد آج معلوم ہو رہا ہے کہ یہ ہاں صحیح ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ پہلے ہی بتا دیے۔ تو خبردار، بے شک دوست اللہ کے نہیں کوئی خوف ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ کے جو دوست ہوں گے ان کو کسی چیز کا خوف ہوگا نہ غم ہوگا۔ تو تقوی اختیار کرتے وہ اللہ کے دوست ہیں، جو بھی تقوی اختیار کرتے ہیں وہ اللہ کے دوست ہیں، وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ تقوی اختیار کرتے ہیں۔ جو سو اللہ تعالیٰ ہم کو بھی اپنا دوست بنا لے، اور ان کے لیے خوشخبری ہے دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں نہیں تبدیل ہونا کلمات کا جو تبدیل ہونا یہ اللہ کا فیصلہ ہے، یہ چینج ہونے والا نہیں ہے، نہیں تبدیل ہونا ہے اللہ کی کلمات کو، یہی وہ کامیابی ہے بڑی۔ اور نہ غمگین کرے تجھ کو ان کا قول، بے شک عزت اللہ کے لیے ہے ساری کی ساری۔ لوگ اللہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے تو غم ہوتا تھا، تو اللہ تعالیٰ جو ہے سو کہہ رہے ہیں کہ غم مت کرو، ساری کی ساری عزت اللہ کے لیے ہے، وہی سننے والا جاننے والا ہے۔ خبردار، بے شک اللہ کے لیے ہے جو آسمان میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور جو کچھ پیروی کرتے ہیں وہ لوگ جو پکارتے ہیں سوائے اللہ کے شریکوں کو، نہیں وہ پیروی کرتے مگر گمان کی، اور نہیں وہ مگر وہ قیاس آریاں کرتے ہیں، لوگ جو اپنے گمان سے کر لیتے ہیں کہ اس میں بھی ثواب ہے، اجر ہے۔ قرآن اور سنت کے خلاف جو بھی عمل کرتے ہیں اس سے آخرت اچھی ہو جائے گی، یہ سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ گمان اور قیاس آریوں سے آخرت نہیں بنتی، قرآن کو پکڑو، قرآن اور سنت کو فالو کریں گے تو جنت ملے گی اور آخرت اچھی ہوگی۔ اپنی مرضی سے جو ہے سو وظیفے بنا لیے، اپنی مرضی سے دعائیں کر لیے، یعنی دعائیں بھی جیسا حد سے گزرنے والے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے برابر بنا کے اللہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کرتے ہیں، اور یا پھر کسی خبر پہ جا کے ان سے دعا کرتے، تو یہ سب چیزیں نہیں کرنا ہے، شرک میں آئیں گی یہ سب چیزیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ قیاس آریوں سے آخرت نہیں بنتی ہے، قرآن کو پکڑو، قرآن سے رہنمائی لو، اور وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے بنایا تمہارے لیے رات کو، یعنی رات میں جاگنا نہیں ہے، سونے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رات بنائی ہے، اور تاکہ تم سکون حاصل کرو اس میں، اور دن روشن، یقیناً اس میں البتہ نشانیاں ہیں، رات اور دن میں بھی نشانیاں ہیں، ہم یہ ساری چیزیں لے چکے۔ اور ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہو، انہوں نے کہا بنا لیا اللہ نے ایک بیٹا، پاک ہے وہ بے نیاز ہے، اسی کے لیے ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ جب سب کچھ اللہ تعالیٰ کا ہے تو اللہ تعالیٰ کو جو ہے سو بیٹے کی کیا ضرورت ہے؟ جب آسمان اور زمین ہر چیز اللہ کی ہے تو اللہ کو بیٹے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں تمہارے پاس کوئی دلیل اس کی؟ کیا تم کہتے ہو اللہ پر جو نہیں تم جانتے؟ کہہ دیجئے بے شک وہ لوگ جو گڑتے ہیں اللہ پر جھوٹ نہیں پھلا پائیں گے، فائدہ اٹھانا ہے دنیا میں پھر ہماری طرف اور اس کا لوٹنا ہے پھر ہم
چکھائیں گے عذاب سخت بوجہ اس کے جو وہ کفر کرتے۔ اور پڑھ سنائیے ان پر خبر یعنی واقعہ نوح علیہ السلام کا، جب اس نے کہا اپنی قوم سے، اے میری قوم، اگر ہے بڑا تم پر میرا قائم کرنا اور میرا نصیحت کرنا اللہ کی آیات کے ساتھ، تو اللہ پر میں نے بھروسہ کیا، تم جمع کر لو اپنا کام اور اپنے شریکوں کو، پھر نہیں فیصلہ تمہارا تم پر چھپا ہوا، پھر کر گزرو میری طرف اور نہ تم مہلت دو مجھ کو، پھر اگر منہ پھیرا تم نے تو نہیں میں نے تو مانگا تم سے کوئی اجر، نہیں اجر میرا مگر اللہ پر اور میں نے حکم دیا گیا کہ میں ہو جاؤں مسلمانوں میں سے۔ نوح علیہ السلام نے کوئی اجر نہیں مانگا تھا اس کے بدلے میں۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے ہیں تو یوزلی لوگ کیا کرتے ہیں، جو شریک ٹھہراتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ تم کو بتوں کی مار پڑے گی، فلاں بزرگ کی مار پڑے گی۔ اب جو ہے لوگ نوح علیہ السلام کو یہی کہتے تھے کہ تم کو تو اس کی مار پڑے گی، تو نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، تم جو کرنا ہے تم کر لو، میرے ساتھ پلاٹنگ پلاننگ جو کرنا ہے کر لو، میرے اگینسٹ جو بھی کر سکتے تو کر لو، اپنے شریکوں کو بلا لو، جو فیصلہ کرنا ہے کر لو، میں اللہ کے اوپر بھروسہ کرتا ہوں۔ تو اسی طرح ہمارا بھی توکل ہونا چاہیے کہ اللہ کے سوا کوئی نفع اور نقصان نہیں پہنچا سکتے، کسی سے بھی ہم ڈرنا نہیں ہے، اور کسی کی مار پڑتی ہے نہ عذاب صرف اللہ کی طرف سے آتا ہے، کسی کی بھی مار نہیں پڑتی، بلکہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے قرآن اور سنت کو چھوڑ دیں گے تو انہوں نے جھٹلا دیا اس کو، تو ہم نے نجات دی اس کو، اور جو اس کے ساتھ تھے کشتی میں، اور بنایا ہم نے اس کو جانشین، اور غرق کر دیا ہم نے ان لوگوں کو جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیت کو، یعنی نوح علیہ السلام اور ان کے فالوورز کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، اور ان کو جو ہے سو جانشین بنایا زمین پہ، اور باقی سب لوگوں کو جو جھٹلائے تھے ان کو سب کو غرق کر دیا۔ تو دیکھو کس طرح ہوا انجام ڈرائے جانے والوں کا۔ پھر بھیجا ہم نے اس کے بعد کئی رسول کو ان کے قوم کی طرف، تو وہ آئے ان کے پاس ساتھ روشن دلائل کے، یعنی نوح علیہ السلام کے پھر جب قوم جیسے جیسے بڑھتے گئی، جتنے فالوورز تھے، پھر اس کے بعد کئی رسولوں کو بھیجے اور روشن دلائل دے کے بھیجے، تو نہ تھے وہ کہ وہ ایمان لاتے، ساتھ اس کے انہوں نے جھٹلایا، یعنی پھر بھی وہ ایمان نہیں لائے اور جھٹلائے اس کو۔ اس سے پہلے اسی طرح ہم مہر لگا دیتے ہیں دلوں پر، حد سے بڑھنے والوں کو اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں کے دلوں پہ مہر لگا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو محفوظ رکھے، ہمارے دلوں پہ مہر نہ لگے، ہمارے دل نرم ہو، اور ہر قرآن کی ہر احکامات پر ہماری یعنی ہر تعلیمات کو ہم ابزارب کر سکے اور عمل کر سکے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو ایسے بنا دے، اللہ تعالیٰ کی مرضی جیسی ہے، اللہ تعالیٰ کو جیسے پسند ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ویسے بنا دے۔ پھر بھیجا ہم نے بعد ان کے موسیٰ علیہ السلام کو اور ہارون علیہ السلام کو فرعون کی طرف اور اس کے سرداروں کی طرف اپنی آیات کے ساتھ، تو انہوں نے تکبر کیا اور تھے وہ ایک قوم مجرم۔ یہ تو آیتیں کلیئر ہے، سمجھ میں آ جائے گی۔ تو جب آیا ان کے پاس حق سے ہماری طرف، انہوں نے کہا یقین یہ البتہ جادو ہے کھلم کھلا۔ کہا موسیٰ علیہ السلام نے کیا تم کہتے ہو حق کو جب آ گیا تمہارے پاس؟ کیا جادو ہے یہ اور نہیں فلا پاتے ساحر؟ جادوگر جو ہے سو ٹیمپریری کچھ حاصل بھی کر لیں گے تو آخرت میں فلا نہیں پاتے۔ جادو کبیرہ گناہوں میں سے ہے، دنیا میں بھی کامیابی نہیں پائیں گے نہ آخرت میں۔ تو انہوں نے کہا کیا تو آیا ہمارے پاس تاکہ پھیر دے اس سے جو پایا ہم نے اس پر اپنے آبا و اجداد کو، اور ہو جائے تمہارے لیے بڑائی زمین میں، اور نہیں ہم تمہارے لیے ایمان لانے والے۔ اور کہا فرعون نے لاؤ میرے پاس ہر ساحر ماہر کو۔ جو کمپٹیشن ہوا تھا وہ تو سارے جادوگر آ گئے تھے، تو جب آ گئے جادوگر، کہا ان سے موسیٰ علیہ السلام نے ڈالو تو جو تم ڈالنے والے ہو۔ جب انہوں نے ڈالا، کہا موسیٰ علیہ السلام نے تو جو تم لائے ہو ساتھ اس کے جادو ہے، بے شک اللہ تعالیٰ عنقریب باطل کر دے گا اس کو، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں اصلاح کرتا مفسدوں کے عمل کو، فساد کرنے والوں کے عمل کی اصلاح نہیں ہوتی، اور حق کر دکھاتا ہے اللہ حق کو ساتھ اپنی باتوں کے، اور اگرچہ ناپسند کرے مجرم
تو نہ اطاعت کی موسیٰ علیہ السلام کی مگر نوجوانوں نے۔ اس کی قوم میں سے خوف کی بنا پر فرعون کے اور اس کے سرداروں کے وہ فتنے میں ڈال دے گا ان کو، اور بے شک فرعون البتہ بڑا متکبر سرکش زمین میں، اور بے شک وہ البتہ حد سے بڑھ جانے والوں میں سے تھا۔ اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے، اے میری قوم، اگر ہو تم ایمان لائے تم اللہ پر تو اسی پر تم سب توکل کرو، اور اگر ہو تم مسلمان۔ جب سب لوگ فرعون سے ڈرنے لگے تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، اللہ پہ توکل کرو، ڈرو مت، اگر تم مسلمان ہو تو اللہ پہ بھروسہ کرو۔ تو انہوں نے کہا، اللہ پر توکل کیا ہم نے، اے ہمارے رب نہ بنا ہم کو ظالم قوم کے لیے فتنہ، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، یعنی اے ہمارے رب نہ بنا ہم کو فتنہ قوم کے لیے جو ظالم ہیں، یعنی ہم ظالموں کے لیے ہمیں جو ہے سو آزمائش مت بنا۔ یہ انہوں نے کہا۔ اب جب مسلمان سفر ہوں گے تو ظالموں کے لیے بھی ایک ٹیسٹ ہو جائے گا۔ کیا ٹیسٹ ہوگا؟ یہ تو سفر ہو رہے ہیں تو ہم حق پہ ہے، اور جو سفر ہوتے ہیں یہ سمجھتے کہ یہ حق پہ نہیں ہیں، تو ان کے لیے بھی یہ ٹیسٹ ہے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ ہمارے حالات کو درست کریے، ظالموں کے لیے بھی ہم کو ٹیسٹ مت بنائیے، اور نجات دینا ہم کو اپنی رحمت کے ساتھ کافر قوم سے۔ وہی کی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف اور اس کے بھائی کے کہ تم دونوں ٹھہراؤ اپنی قوم کے لیے مصر میں کچھ گھروں میں، اور بنا لو اپنے گھروں کو مرکز، یعنی ایک سینٹرل پلیس بنا لو، تم لوگ میٹنگ کر سکتے ہو ایک جگہ، اور قائم کرو نماز، اور خوشخبری دو مومنوں کو، جنت کی بھی اور نجات کی بھی خوشخبری دو۔ اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے، اے ہمارے رب، بے شک دیا تو نے فرعون کو اور اس کے سرداروں کو زینت کا سامان اور مال دنیا کی زندگی میں، یعنی دنیا کی زندگی میں فرعون کا کیا رتبہ شان تھا وہ سب کو معلوم ہے، آج بھی اس کے ریمینز باقی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اپنے دنیا کی زندگی میں سب کچھ، یعنی آپ نے دنیا کی زندگی میں سب کچھ نوازا اے ہمارے رب، تاکہ وہ بھٹکائے تیرے راستے سے۔ ہوتا یہ کہ پاورفل جو ہوتے ہیں ان کو لوگ کیا کرتے، فالو کرتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، ٹھیک ہے، اے ہمارے رب، مٹا دے ان کے مالوں کو اور سخت کر دے ان کے دلوں کو، تو نہ وہ ایمان لائے یہاں تک کہ دیکھ لے عذاب دردناک۔ تو فرمایا، تحقیق قبول کر لی گئی تم دونوں کی پکار، پھر ثابت قدم رہو اور نہ تم پیروی کرو ان لوگوں کے راستے کی نہیں علم رکھتے۔ اور گزار دیا ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر سے، یعنی ریڈ سی سے وہ گزرے، تو پیچھا کیا ان کا فرعون نے اور اس کے لشکروں نے ضد کے ساتھ۔ اب ضد تھی ان کی کہ موسیٰ علیہ السلام کو جانے نہ دیں، تو اور زیادتی کے ساتھ، یہاں تک کہ جب پا لیا اس کو غرق ہونے میں، بولا میں ایمان لے آیا۔ اب دیکھیے فرعون جیسا انسان بولا میں ایمان لایا، کب؟ جب غرق ہو رہا تھا، جب وہ ڈوب رہا تھا تو وہ کہا کہ میں ایمان لایا، بے شک وہ نہیں کوئی الہ مگر وہ ہستی، ایمان لائے اس پر بنی اسرائیل، اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ کیا اب حالانکہ تحقیق تو نے نافرمانی کی اس سے پہلے اور تھا تو فساد کرنے والوں میں سے، یعنی مرتے وقت ایمان لانا فائدہ مند نہیں ہوا، ایمان ایکسیپٹ نہیں ہوا۔ ہمارے لیے لیسن اس میں کیا ہے؟ زندگی ہے، موت کبھی بھی آ سکتی ہے، اب اس زندگی میں عمل کرنا ہے، اور ہم ایمان جیسا ایمان کو بھی ہمارا پکا کرنا ہے، اور ایمان ابھی لانا ہے، مرتے وقت کا ایمان ایکسیپٹ نہیں ہوگا۔ یہ ذہن نشین کر لینا چاہیے، یعنی اچھا دماغ میں یہ بٹھا لینا چاہیے کہ زندگی اب ہے، موت سے پہلے ہی ہم کو سب عمل کرنا ہے، ایمان لانا ہے، ہر چیز کرنا ہے۔ تو آج ہم نجات دیں گے ساتھ تیرے بندے کے، تاکہ تو ہو جائے واسطے اس کے جو تیرے پیچھے ہے ایک نشانی، اور بے شک بہت سے لوگوں میں سے ہماری آیات سے البتہ غافل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جیسا فرعون کی روح قبض کر لی، آج بھی جو ہے سو اس کی باڈی میوزیم میں ہے، وہ نیچرلی پریزروڈ ہے، پریزرو ممی ہو گئی خود بخود، یعنی تاکہ لوگوں کے لیے وہ عبرت ہو، ایک نصیحت، اس لیے وہ جو ہے سو ابھی تک ویسی ہی ہے۔ البتہ تحقیق ٹھکانہ دیا ہم نے بنی اسرائیل کو، ٹھکانہ سچا، اور رزق دیا ہم نے ان کو
پاکیزہ چیزوں میں سے تو نہیں انہوں نے اختلاف کیا، یہاں تک کہ آ گیا ان کے پاس علم، بے شک تیرا رب فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن۔ اس نے جو تھے وہ اس میں اختلاف کرتے، پھر اگر ہے تو شک میں اس چیز کے بارے میں جو نازل کی ہم نے تیری طرف، تو پوچھ لو ان لوگوں سے جو پڑھتے ہیں کتاب تجھ سے پہلے، البتہ تحقیق آ گیا تیرے پاس حق تیرے رب کی طرف سے، پس نہ تو ہرگز ہونا شک میں پڑھنے والوں میں سے۔ اگر یہ کتابوں میں شک ہے تو بنی اسرائیل سے پوچھ لو، ان کی کتابوں میں ہے، قرآن کا آنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا، یہ سب لکھا ہوا ہے۔ اور نہ تم ہرگز ہونا ان لوگوں میں سے جنہوں نے جھٹلایا اللہ کی آیات کو، تو اب آپ ہو جائیں گے خسارہ پانے والوں میں سے۔ بے شک وہ لوگ سچ ہو گئی ان پر رب کی بات نہیں وہ مانیں گے، یعنی جو فرسٹ ٹائم انکار کرتے ہیں وہ کبھی بھی نہیں مانیں گے۔ اور اگرچہ آئے ان کے پاس ہر نشانی، یہاں تک کہ وہ دیکھ لے عذاب دردناک، پھر کیوں نہ ہوئی وہ کوئی بستی جو ایمان لاتے تو نفع دیتا اس کو اس کا ایمان، سوائے اس قوم کے یونس کے، جب وہ ایمان لائے ہٹا دیا ہم نے، یعنی ٹال دیا ہم نے ان سے عذاب رسوائی کا زندگی میں دنیا کی، اور فائدہ دیا ہم نے ان کو ایک وقت تک، یعنی دیکھیے لاسٹ وقت جو سو ایمان فائدہ مند نہیں دے گا، لیکن یونس علیہ السلام کی ایک اکیلی بستی تھی، عذاب آیا تو ایمان لائے تو عذاب ہٹا دیا گیا۔ وجہ یہ تھی کہ یونس علیہ السلام اللہ کے حکم سے پہلے بستی چھوڑ کر چلے گئے تھے، تو اس لیے ان کے قوم کو مہلت دی گئی۔ اور اگر چاہتا تیرا رب البتہ ایمان لے آتے جو کوئی بھی زمین میں ہے، سارے ان کے سب، کیا بھلا تم مجبور کرے گا لوگوں کو یہاں تک کہ وہ ہو جائے ایمان والے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ جو ایمان لانا، نشانی کو دیکھ کر، قرآن کو دیکھ کر ایمان لانا ہے، یعنی جو بھی ایمان لانا ہے تو وہ قرآن اور نشانی کو دیکھ کر ایمان لانا ہے، کسی کو زبردستی ایمان قبول کروا نہیں سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتے تو سب کو ایمان پہ ڈال سکتے تھے، لیکن یہ ٹیسٹ ہے، ہم کسی کو بھی زبردستی ہدایت پر نہیں لا سکتے، وہ اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دینا ہے دیتا ہے اور جس کو نہیں دینا ہے نہیں دیتا۔ اور نشانیاں دیکھ کر، قرآن کو پڑھ کر اگر ایمان نہیں لائے کوئی، تو ہم زبردستی ان کو نہیں کر سکتے کہ نہیں ایمان لے کر آؤ ضرور، اس طرح سے نہیں کر سکتے۔ وہ بس ان کو خود دیکھ کر اور اللہ کو پہچاننا ہے، یہ ساری چیزیں اللہ کی نشانیوں کو پہچان کے اللہ کو پہچاننا ہے، اللہ کی عظمت کو پہچاننا ہے، یہ ٹیسٹ ہے۔ تو ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے چوائس دی ہے، اور نہیں ہے کسی انسان کے لیے کہ ایمان لا سکے مگر اللہ کے اذن کے ساتھ، اور وہ ڈال دیتا ہے گندگی اوپر ان لوگوں کے جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ کہہ دیجئے دیکھو کیا کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں اور نہیں فائدہ دیتا، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ عقل استعمال کرو، اگر عقل سے کام نہیں لیتے تو اللہ ان کے اوپر گندگی ڈال دیتے ہیں۔ کون سی گندگی؟ نہیں سمجھنے کی، شرک کی، یہ ساری گندگی ڈال دیتے ہیں۔ کیا کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں اور نہیں فائدہ دیتا، نشانیاں اور ڈراوے اس قوم کو جو نہیں ایمان لاتی۔ اللہ تعالیٰ ہم کو دو چیزیں بتائے، ایک تو نشانیاں بتائے کہ یہ کائنات میں جو ہم لیے، یعنی کائنات میں کیا کیا چیزیں ہیں ہم پورا لیے، اور ڈراوے بھی ہے جو پچھلی قوموں کو جو ہے ان کے حالات دیکھے، پھر دیکھیے ساری اسٹڈی ہو رہی ہے، لیکن ایمان نہیں ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اب جیسے اتنے ریسرچز ہو رہے اور اتنا سارا کچھ، یعنی علم حاصل کر رہے، دوڑ دھوپ کر رہے، ہم علم اتنا حاصل کر رہے، قرآن کا ہو یا پھر ایسٹرونومی کا ہو، جیولوجی کا ہو یا فزکس کا ہو، بایولوجی کا ہو، یعنی کوئی بھی علم اتنا ہم اس میں جیسا ریسرچز ہو رہے ہیں، اگر ایمان نہیں ہے تو کوئی فائدہ مند نہیں ہے۔ تو یہ وہی بات ہے، تو نہیں وہ انتظار کر رہے ہیں مگر مانند ان لوگوں کے دنوں کی طرح جو گزرے ان سے پہلے۔ کہہ دیجئے پس انتظار کرو، بے شک میں تمہارے ساتھ
انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ پھر ہم نجات دیں گے اپنے رسولوں کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے۔ اسی طرح حق ہے ہمارے ذمے کہ ہم نجات دیں مومنوں کو، دنیا کا عذاب سے بھی نجات ہے، پھر آخرت کے عذاب سے بھی۔ کہہ دیجئے اے لوگو، اگر ہو تم شک میں میرے دین سے تو نہیں میں عبادت کرتا ان لوگوں کی جن کی تم عبادت کرتے ہو سوائے اللہ کے، لیکن میں عبادت کرتا ہوں اللہ کی، وہ جو فوت کرے گا تم کو، اور مجھ کو حکم دیا گیا کہ میں ہو جاؤں ایمان لانے والوں میں سے، اور یہ کہ قائم رکھ اپنا چہرہ دین کے لیے یکسو ہو کر حنیفہ، یعنی ساری چیزوں کو چھوڑ کر اللہ کی طرف ہو جانا، اور نہ ہرگز ہونا مشرکوں میں سے ہرگز نہیں ہونا، اور نہ تم پکارو سوائے اللہ کے جو نہیں فائدہ دیتا تجھ کو اور نہ نقصان دے سکتا ہے تجھ کو، پھر اگر تو نے کیا تو بے شک تو تب ظالموں میں سے ہے، اور اگر پہنچائے تجھ کو اللہ کوئی تکلیف تو نہیں کوئی کھولنے والا اس کو، یعنی اللہ کی طرف سے اگر تکلیف پہنچتی ہے تو کوئی نہیں ہٹا سکتا اس کو، کوئی ہٹا سکتے نہیں ہٹا سکتے مگر وہی، اور اگر ارادہ کرے تیرے ساتھ بھلائی کا تو نہیں کوئی پھیرنے والا اس کے فضل کو، پہنچاتا ہے اسے جس کو وہ چاہتا ہے اپنے بندوں کو، اور وہ غفور الرحیم ہے، یعنی دوسروں کو بلیم نہیں کرنا ہے، ہماری ہی خود کوتاہیاں گناہوں کی وجہ سے، غلطیوں کی وجہ سے مصیبت پریشانی آتی ہے، اللہ تعالیٰ بار بار بتائے تاکہ تم سدھر جائے۔ یہاں پہ ہمارے ایمان کے لیول کو بڑھانا اور پکا کرنا ہے۔ اکثر کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو کہتے ہیں کہ ارے جادو کی وجہ سے ہو گیا، اس کی وجہ سے ہو گیا، اور اس کی وجہ سے ہو گیا، کسی کو بھی بلیم مت کرو۔ دیکھیے فرعون بیٹوں کو قتل کرتا تھا تو وہ اللہ تعالیٰ کیا بولے کہ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، ہر چیز اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، یہ یقین ہونا چاہیے، کسی کو بلیم نہیں کرنا چاہیے، اللہ پہ پورا، یعنی اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے، یہ یقین ہونا چاہیے۔ کہہ دیجئے اے لوگو، تحقیق آ چکا تمہارے پاس حق تمہارے رب کی طرف سے، تو جس نے ہدایت پائی تو بے شک وہ ہدایت پا گیا اپنی ذات کے لیے، اور جو بھٹک گیا تو بے شک وہ بھٹکے گا اپنے اوپر، اور نہیں ہوں میں تم پر کارساز۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ کلیئرلی بتا رہے ہیں کہ میں تمہارے لیے کارساز نہیں ہوں، قیامت کے دن میں تمہاری کوئی ہیلپ نہیں کر سکتا ہوں، تم عمل کرو، اپنے آپ کی ہیلپ کرو اور پیروی کرو جو ہے وہی کی جاتی تیری طرف، اور صبر کرو یہاں تک کہ فیصلہ کر دے اللہ، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے ہمارے لیے بھی یہی حکم ہے کہ قرآن اور سنت کی پیروی کرنا ہے، پھر صبر کرنا ہے، کیونکہ قرآن پہ عمل کرنے کے لیے صبر ضروری ہے، صبر کی ضرورت پڑے گی تو صبر ضروری ہے۔ یہاں پہ سورہ یونس کمپلیٹ ہوئی، سورہ ہود ہم شروع ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را حروف مقطعات ہے، یہ حروف مقطعات ہے، اور ایک کتاب پختہ کی گئی آیت اس کی پھر کھول کر بیان کی گئی حکمت والی باخبر ہستی کی طرف سے۔ قرآن کی آیت پختہ ہے، یعنی اس کے پریزرویشن جو ہے سو اللہ کے ذمے ہے، اور یہ حکمت سے بھری ہوئی باتیں ہیں، اس میں جو حکم ہے وہ چینج ہونے والا نہیں ہے، تو ہر چیز کھول کھول کر بیان کر دی گئی ہے۔ یہ ہود علیہ السلام کے نام پہ یہ صورت ہے، قوم عاد کی طرف جو بھیجے گئے تھے اس کے نام پہ ہے، اور سورہ ہود کے بگننگ میں توبہ استغفار کی بات ہے، اور ان لوگوں کی بھی بات ہے جو دین کی بات سن کر بھی منہ پھیر لیتے ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں میں مت بنائیں کہ نہ تم عبادت کرو مگر اللہ کی، بے شک میں تمہارے لیے اس کی طرف سے خبردار کرنے والا ہوں اور بشارت دینے والا ہوں، اور یہ کہ بخشش مانگو اپنے رب سے، پھر توبہ کرو اس کی طرف۔ ہمارا کام کیا ہے؟ توبہ کرنا ہے اور بخشش مانگنا ہے، فائدہ دے گا تم کو، فائدہ اچھا مقرر وقت تک، اور دے گا ہر صاحب فضل کو فضل اس کا، اور اگر تم منہ پھیرو گے تو بے شک میں ڈرتا ہوں تمہارے بارے میں عذاب سے بڑے دن کے، یعنی دنیا میں جو فائدے ہیں وہ ٹیمپرری ہے،
تو تم آخرت کی فکر کرو۔ اللہ کی طرف لوٹنا ہے تمہارا، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ خبردار، بے شک وہ موڑتے ہیں اپنے سینے تاکہ وہ چھپ سکے اس سے۔ خبردار، جو وقت وہ ڈھانپتے ہیں اپنے کپڑوں کو وہ جانتا ہے، جو وہ چھپاتے ہیں اور وہ جو ظاہر کرتے ہیں، بے شک وہ جاننے والا ہے سینوں کے بھید۔ یہ جو ہے سو محاورتاً کہا گیا ہے کہ یعنی جب انسان اپنے آپ کو چھپانا چاہتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ اپنے چہرے کو کور کر لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم اپنے دل کی بگاڑ کو، کوتاہیوں کو کور کر لو تو بھی اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ پورے پارے میں جو چیز ہم نے پڑھی اس پہ عمل کی توفیق دے اور اس کام کو کر لیجئے جس کا موقع مل جائے۔ بہانوں میں پڑھ کر اپنے آپ کو نیکیوں سے محروم نہیں رکھنا چاہیے، اور جب کوئی نیکی چھوٹ جائے تو سچے دل سے توبہ کر لینا چاہیے۔ دنیا میں کچھ مشکل آ جائے آخرت کی پکڑ سے تو انسان بچے گا، یعنی کوئی بھی مشکل دنیا کی آ جائے تو ہم اس میں اگر ہم اس کو فیس کر لیں گے صبر کے ساتھ تو آخرت کی پکڑ سے انسان جو ہے سو وہ بچ جائے گا۔ نفس کے خلاف کام کر کے اجر کی امید کرے۔ دین کا کام چھوٹا ہو یا بڑا صرف اللہ کے لیے کرنا ہے۔ اپنی اور دوسروں کی فلاح کی حرص رکھنا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرنا ہے اور دین کا علم حاصل کرنا ہے۔ کوشش کرے کہ جو بھی ہماری چھوٹی سی زندگی ہے اس کو بہترین کاموں میں لگائے، اور کس چیز کو اپنے عمل میں لانا ہے۔ ہر جز کی طرح اس جز میں بھی ہم یعنی خوشی اور اچھے وقت میں اللہ کو یاد کرنا ہے، پھر سبحان اللہ کہنے کی بھی عادت ڈالنا ہے، پھر سچے لوگوں کا ساتھ دینا ہے اور ان سے دوستی کرنا ہے۔ اب کن چیزوں سے ہم کو بچنا ہے، یعنی کس چیز سے بچنا ہے؟ ہمیں بہانہ بنانے سے بچنا، پھر آنکھوں سے اشارے کرنا، پھر ناجائز خواہشات اس سے بچنا، خود کو نہ بدلنا، پھر قرآن کو بدل دینا، اس سے بچنا ہے۔ جھوٹ، فساد، جلد بازی کرنا، ان سب چیزوں سے بچنا ہے۔ اور اپنے آپ کو کیسے چیک کرنا ہے؟ مومن کی صفات پیدا ہوئی یا نہیں یہ دیکھ لینا ہے، پھر دین کی سمجھ اور علم حاصل ہوا یا نہیں یہ چیک کر لینا ہے، اور اپنے اندر سچے داعی کی خصوصیت پیدا ہوئی یا نہیں یہ بھی چیک کر لینا ہے۔ اللہ کی راہ میں ہم خرچ کرتے ہیں یا نہیں یہ بھی چیک کر لینا ہے۔ قدرت کی نشانیوں میں غور و فکر کرتے ہیں یا نہیں۔ ہم اتنی سائنٹیفک آیتیں لیے تو کیا ابھی بھی آپ لوگ جیسا ہم ان نشانیوں کو دیکھ کر ہمارے اندر اللہ کی عظمت اور بڑائی پیدا ہوئی یا نہیں یہ چیک کرے ضرور، کیونکہ ہم سائنٹیفک آیتیں لینے کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم اللہ کو پہچانیں اور اس کی بڑائی کو پہچانیں اور اس کی عظمت کو پہچانیں۔ اپنا محاسبہ کرتے ہیں یا نہیں، پھر یکسو ہو کر اللہ کی طرف جھکتے ہیں یا نہیں، یہ ساری چیزیں ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عظیم عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ اگر آپ کو ہمارے لیکچرز پسند آ رہے ہیں تو یوٹیوب پر لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير